بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا صلی اللہ علیہ عشرہ، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، تمام انبیاء و مرسلین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح و ثنا کے خطیب و نقیب بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اب یہ بھی سن لیجئے کہ تمام آسمانی کتابیں بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل سے اس طرح مالا مال ہیں کہ گویا ہر آسمانی کتاب نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک جامع مجموعہ ہے۔ خود قرآن مجید کو اگر ایمانی نظروں اور محبت رسول کی نگاہ سے مطالعہ کیا جائے تو ایسا معلوم ہوگا کہ ہر آیت نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک خوشنما خوشبودار پھول ہے، اور پورا قرآن مجید گویا نعت شریف کے گلہائے رنگا رنگ کا ایک حسین و خوبصورت گلدستہ ہے۔ چنانچہ اس گلدستہ نعت یعنی قرآن مجید کے انہی خوشنما پھولوں میں سے ایک حسین و خوشنما اور رنگین پھول سورہ انبیاء کی آیت کریمہ بھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں جب اپنا تعارف فرمایا تو فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا ہے۔ رب کے معنی پالنے والا، اور عالمین کے معنی یہ ہوئے کہ زمین و آسمان، مکان و لا مکان، سارے عالم، تمام جہان کا پروردگار اور کل سنسار کا پالنہار اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور جب خداوند قدوس نے اپنے پیارے رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعارف فرمایا تو ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے بندو میرے رسول کو اس طرح پہچانو کہ وہ رحمت للعالمین یعنی سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید نے فرما دیا کہ خدا رب العالمین ہے اور رسول رحمت للعالمین ہے، جس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ خدا سارے جہان کا پالنے والا ہے اور رسول سارے جہان کے لیے رحمت ہیں۔ خدا جن جن چیزوں کو پالتا ہے رسول ان سب چیزوں کے لیے رحمت ہیں۔ اس کا ماحصل یہ ہوا کہ جہاں جہاں خدا کی ربوبیت و کبریائی ہے بلا شبہ یقیناً وہ سب چیزیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں پناہ لینے والے ہیں۔ اب آپ بتا دیجئے کہ
کون سی چیز ایسی ہے جو خدا کی ربوبیت اور پرورش میں داخل نہیں ہے؟ زمین و آسمان، مکان و لا مکان، کل عالم، سارے جہان خدا کی پرورش میں ہے۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پر اگنے والا ننھا سا پودا ہو، یا سمندروں کی گہرائیوں میں رہنے والا بغیر ہاتھ پاؤں کا کیڑا ہو، عالم جن و انس ہو یا عالم ملائکہ، نباتات، جمادات، حیوانات کا عالم ہو یا کائنات فضا کی مخلوقات، عالم دنیا ہو یا عالم آخرت، سب کے سب خدا کی ربوبیت و پرورش میں ہیں، اس لیے کہ یہ سب کے سب رحمت للعالمین کی رحمت کے بھی بھکاری ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ خدا رب العالمین ہے اور رسول رحمت للعالمین، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے ہر جگہ محمد کی مصطفائی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عرش مجید کی چوٹی پر، حوران بہشت کی پتلیوں پر، انبیاء و مرسلین اور ملائکہ و مومنین کے دلوں اور زبانوں پر، جنت کے درختوں پر، پتوں، پھولوں پر، ہر جگہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی تحریر ہے۔ سچ فرمایا کسی مداح رسول نے، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ کیونکہ خدا رب العالمین ہے اور رسول رحمت للعالمین، جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے ہر جگہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مصطفائی ہے، کہ ہر شے میں نام محمد کی مصطفائی موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم دنیا میں کسی چیز کے نام کے عدد نکال کر اس کو 4 سے ضرب دو، پھر اس میں 2 ملا کر 5 سے ضرب دو، پھر اس پورے عدد کو 20 سے تقسیم کر دو، پھر تقسیم کے بعد جو عدد بچ رہے ہیں اس کو 9 سے ضرب دے کر 2 ملا دو تو 92 کا عدد نکلے گا، جو کہ محمد کا عدد ہے۔ اس طرح تم ہر شے میں محمد کا نام پاؤ گے۔ مثلا جدید ایک لفظ ہے جس کا عدد 21 ہے، اس کو 4 سے ضرب دو تو 84 ہوا، پھر اس میں 2 ملا دو 86 ہوا، پھر اس کو 5 سے ضرب دو تو 430 ہو گیا۔ اب 430 کو 20 سے تقسیم کیا تو 10 بچ رہا ہے، اب اس کو 9 سے ضرب دیا تو 90 ہو گیا، پھر اس میں 2 ملا دیا تو 92 ہو گیا، اور یہی محمد کے نام کے عدد ہے۔ اس طرح ثابت ہوتا ہے کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں، ہر شجر میں پیارے آقا کا نام ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس مضمون سے علماء کرام نے ایک نقطہ یہ بھی بیان فرمایا کہ ہر شے پہ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تحریر کا جلوہ نظر آ رہا تھا، اور خداوند کریم نے ہر چیز پر اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام بھی نقش فرما دیا ہے، تو اس سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے جس طرح ہم اپنے سامانوں پر کوئی نام لکھواتے ہیں۔ مثلا آپ نے ایک گھڑی لی اور اس پہ نام لکھوا لیا محمد علی، اب اس پر ایک مہر بھی لگی ہوئی ہے کسی کمپنی کی، لیکن جب کوئی دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ یہ محمد علی کی گھڑی ہے، مگر اس کا بنانے والا، جس نے بنایا ہے، اس کمپنی کا نام لکھا ہوا ہوگا، مگر مالک جو ہوگا وہ محمد علی ہی ہوگا۔ تو بلا تشبیہ اسی طرح ہر چیز پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تحریر تجلی فرما کر پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے دنیا و آخرت کی نعمتوں کو دیکھنے والوں اور اے جنت النعیم کے جمالستان کا نظارہ کرنے والوں، تم ہر چیز پر لا الہ الا اللہ لکھا دیکھ کر یہ سمجھ لو کہ اس چیز کا خالق تو اللہ ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھ کر یہ یقین کر لو کہ خدا کی عطا سے اس وقت اس چیز کے مالک محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت اسی مضمون کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، کیا خوب فرماتے ہیں، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ خداوند قدوس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دونوں عالم کا مختار بنا دیا ہے، جس کو چاہیں عطا فرمائیں اور جس کو چاہیں نعمت کونین سے سرفراز اور دولت دارین سے مالا مال فرمائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین،
پروردگار عالم جل جلالہ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کیسے کیسے تصرفات کی قدرت عطا فرمائی ہے، اس کا کچھ اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے قلوب خدا کی توحید کا خزینہ اور جن کے سینے محبوب خدا کی محبت کا مدینہ ہیں۔ وہ آنکھیں جو نور بصارت کے ساتھ ساتھ نور بصیرت سے بھی جگمگا رہی ہیں، ان سے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا حال پوچھو۔ اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا جلوہ دیکھنا ہو تو شمع نبوت کے پروانے صحابہ کرام کی حق ظاہر نگاہوں سے دیکھو۔ اللہ اللہ، صحابہ کون صحابہ؟ صحابہ وہ خوش نصیب مسلمان جنہوں نے اپنی ایمانی نگاہوں سے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلال و جمال نبوت کو دیکھا اور ایمان ہی پر ان کا خاتمہ ہوا ہو۔ وہ صحابہ جن کے سامنے، جن کی زبان میں قرآن مجید نازل ہوا اور جنہوں نے قرآن کو صاحب قرآن سے پڑھا، سنا اور سمجھا۔ وہ صحابہ جن کی مدح و ثنا کا خطبہ قرآن مجید نے پڑھا اور ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اسلام کی حمایت و نصرت اور بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانثاری و خدمت گزاری میں سب سے اول اور سب سے آگے قدم بڑھانے والے مہاجرین و انصار، آپ بارگاہ رسالت کے ان مقربین اور سچے موحدین سے پوچھئے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات و تصرفات کا کیا عالم ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تہجد کے وقت اکثر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں وضو کا پانی اور مسواک پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دن ان کے جذبہ عقیدت پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دریائے رحمت کو جوش آ گیا اور ارشاد فرمایا کہ سل، یعنی اے ربیعہ تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ اللہ اکبر! مسلمانوں غور کرو، یہ بات کون کہہ سکتا ہے کہ تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو؟ یقیناً یہ بات وہی شخص کہنے کی ہمت کر سکتا ہے جس کے قبضہ اقتدار میں سب کچھ ہو، کیونکہ جو خود کسی چیز کا مالک و مختار نہ ہو بھلا وہ کس طرح دوسرے سے کہہ سکتا ہے کہ تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو۔ ربیعہ نے رحمت عالم کا ارشاد سنا۔ اگر ربیعہ کی جگہ کوئی بد مذہب ہوتا تو کہہ دیتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ سے کس طرح مانگ سکتا ہوں؟ غیر اللہ سے تو کسی چیز کا مانگنا شرک ہے، میں تو بس اللہ سے مانگوں گا۔ مگر حضرت ربیعہ صحابی تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے شرک مٹانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اگر غیر اللہ خصوصاً محبوبان خدا سے کسی چیز کو مانگنا شرک ہوتا تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح فرماتے کہ تم جو چاہو مجھ سے مانگ لو؟ کیا توبہ نعوذ باللہ بانی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شرک کی تعلیم دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہی عقیدہ ہم اہل سنت و جماعت کا ہے۔ سنیوں کے امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمن جھوم جھوم کر اپنے عقیدے کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان تھا کہ یہ محبوب خدا ہیں، یہ بِإِذْنِ اللہ مالک ملک خدا قاسم جملہ عطا ہیں۔ اس لیے بے دھڑک عرض کر دیا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حضور سے جنت میں حضور کی خدمت گزاری و جانثاری کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے غور کیا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کیا چیز مانگی؟ کیا جنت مانگی؟ جی نہیں، جنت تو 8 ہیں، اعلیٰ بھی اور ادنا بھی۔ ربیعہ نے صرف جنت نہیں مانگی بلکہ بہشت یعنی
جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ ہے، جو رب العالمین نے خاص رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار فرمایا ہے، کیونکہ ربیہ بہشت میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گاری طلب کر رہے ہیں۔ دیکھیے حضرت ربیہ کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سلطان دو جہاں کا فردوسی محل اپنی سکونت کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ مسلمانوں، اب غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کچھ بھی اختیار نہ ہوتا تو آپ صاف صاف فرما دیتے کہ اے ربیہ، میری اتنی قدرت کہاں کہ میں تجھے جنت کا یہ محل عطا کر دوں۔ مگر مسلمانوں، جس طرح آسمان میں ستارے چمک رہے ہیں، اسی طرح کتابوں میں یہ حدیث چمک دمک رہی ہے۔ آنکھ سے دیکھ لو، جان لو، پہچان لو کہ محبوب خدا نے حضرت ربیہ کو نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کہ اپنی عاجزی و تہی دستی کا اظہار کیا، بلکہ انتہائی سنجیدگی اور پورے اطمینان کے ساتھ ارشاد فرما دیا او غیر ذالک، یعنی اے ربیہ تیری یہ مراد تو میں تجھے عطا کر چکا، بول کیا اور بھی کوئی تیری تمنا ہے تو میں تیری وہ آرزو بھی پوری کر دوں۔ سبحان اللہ، ابھی دریائے رحمت اس قدر جوش میں ہیں کہ فرما رہے ہیں کہ اے ربیہ اس کے سوا اگر اور بھی تجھ کو مانگنا ہے تو مانگ لے۔ سبحان اللہ، میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ حضور کا ارشاد گرامی سن کر حضرت ربیہ نے عرض کیا، ہوا ذالک یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس کے سوا اور کوئی میری تمنا نہیں ہے کہ جنت الفردوس میں حضور والا کی غلامی اور خدمت کا شرف حاصل ہو جائے۔ حضور کی غلامی مل گئی تو سارا جہان مل گیا، آپ کے در کی گدائی مل گئی تو کونین کی شہنشاہی مل گئی۔ دونوں عالم میرے ایک حرف دعا میں غرق تھے جب خدا سے کر رہا تھا میں سوال مصطفیٰ۔ شاید کسی کو یہ خیال ہو کہ حضرت ربیہ سے بڑی غلطی ہو گئی، دنیا کی بادشاہی بھی مانگ لیتے تو دنیا و آخرت کی سلطنت کے تاجدار بن جاتے، مگر نہیں، حضرت ربیہ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ وہ نہایت ہی دانا اور نہایت ہی ہوشیار تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ ہر نعمت کا عطا فرمانے والا ہے، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص پا لیا تو ان کا ایمان تھا کہ جب مجھے پیارے مصطفیٰ کی مصطفائی مل گئی تو پھر خدا کی ساری خدائی مل گئی، کیونکہ ہر نعمت اسی در سے تقسیم ہونے والی ہے، پھر اب کسی دوسری نعمت کو طلب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس پر میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ہارون رشید خلیفہ بغداد نے ایک نمائش منعقد کرائی جس میں سلطنت بھر کے نوادرات و عجائب نمائش کے لیے رکھے گئے۔ جب نمائش ختم ہو گئی تو بادشاہ نے اعلان کرا دیا کہ میرے خدام اور غلام میں سے جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہی اس کا مالک ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی پیٹوں کے حریص لوگ تو لذت و خوش ذائقہ مٹھائیوں کی طرف دوڑ پڑے۔ فرنیچروں اور سامانوں کے دل دادا اپنی اپنی پسند کے فرنیچروں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ سونے چاندی کے طلبگاروں نے درہم و دینار اور زیورات پر چھاپا مارا۔ غرض تمام لونڈی و غلام اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں پر ٹوٹ پڑے، مگر ایک لونڈی ساری نمائش گاہ کا چکر لگاتی رہی اور کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، بلکہ ہر طرف سے گھوم پھر کر آئی اور ہارون رشید بادشاہ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ بادشاہ نے کہا، اے نادان لونڈی، اتنی بڑی نمائش گاہ میں تو نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا اور میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی۔ لونڈی نے جواب دیا کہ اے بادشاہ، آپ کا قول ہے کہ جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہی اس چیز کا مالک ہے۔ اے بادشاہ، میں نے پوری نمائش گاہ میں گشت کیا، مگر میں نے غور کیا کہ اگر میں سونے چاندی پر ہاتھ رکھتی ہوں تو مجھے صرف سونا چاندی ہی ملے گا، اور میں لباس یا فرنیچر پر ہاتھ رکھتی ہوں تو صرف لباس و فرنیچر ہی میرے ہاتھ آئے گا۔ غرض جس چیز پر ہاتھ رکھوں گی صرف وہی چیز مجھے ملے گی۔ تو میری عقل نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ہو
کہ میں اس پر ہاتھ رکھ دوں کہ اگر وہ مجھے مل گیا تو ساری نمائش کیا چیز ہے، پوری سلطنت کا سارا سامان مجھے مل جائے گا۔ اس لیے میں نے اے بادشاہ آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا کہ آپ میرے ہو گئے تو پوری عباسی سلطنت کا جاہ و جلال میری مٹھی میں ہوگا، اور ایسی سینکڑوں نمائشوں کے نواردرات میرے قدموں میں ہوں گے۔ ہارون رشید نے یہ فیصلہ کر دیا کہ سب سے زیادہ عقل مند یہی لونڈی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ربیہ تم کچھ اور بھی مانگ لو، تو ربیہ نے یہی جواب دیا کہ ہوا ذالک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب حضور کا در دولت مجھے مل گیا تو دولت دارین کا سارا سامان بلکہ دونوں جہان مجھے مل گئے، لہٰذا اب کسی دوسری نعمت کے طلب کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جناب ربیہ کے اس حسن عقیدہ و اخلاص کو دیکھ کر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنا ارشاد فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، یعنی اے ربیہ تم کثرت سے نماز پڑھ کر اپنی ذات پر میری اعانت کرو تاکہ میں اپنے وعدے کے مطابق جنت الفردوس کے مصطفی محل میں تم کو اپنی خدمت کے لیے معین کر کے تمہیں اپنی نوازشوں اور دولتوں سے مالا مال کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنت الفردوس میں قرب خاص عطا فرمائیں اور ان کی خدمت گزاری کی توفیق عطا فرمائیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثناء سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔